نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، رب کائنات خالق ارض و سما، اس کا بے حد و حساب شکر ہے کہ اس رب نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں بیٹھنے کی اور ان کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کسی نے کہا تھا نا کہ زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہانوں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا، یہ جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، یہ جو رک گئی تو وہ جہاں، اور اس جہاں میں عادت بنا لو درود و سلام کی، پھر یہ جہاں ہو یا وہ جہاں ہمارے ساتھ ہوں گے سلطان دو جہاں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن ہر جگہ ہر مقام پر میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ تو درود پاک کی برکتیں ہر کسی کے اوپر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محفل درود پاک کے معاملے میں استقامت عطا فرمائے اور اس کی خیر و برکت سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نوازتا رہے۔ یہ ماہ سفر ہے، اس کو دوسری زبان میں اولیاء کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیاروں کا، اللہ کے محبوب بندوں کا تذکرہ اس ماہ مقدس کے اندر عام طور پر کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے بھی اسی سلسلہ میں جو چند ہمارا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اس میں گفتگو کرنی ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے حوالے سے اور حضرت خواجہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اگر آپ دونوں بزرگوں کے اقوال کو جمع کیا جائے تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ کے جو پیارے ہیں، جو اولیاء ہیں، جو شیخ کامل ہے، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کا سب سے پہلا کام ان کے پاس آنے والوں کے حوالے سے، اپنے ارادت مندوں کے حوالے سے، اپنے عقیدت مندوں کے حوالے سے، اپنے مریدین کے حوالے سے، ان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آنے والے عقیدت مند اور ارادت مند کے دل کو دنیا سے بے رغبت کر کے اللہ کی یاد کے اندر مصروف کر دیں۔ سب سے پہلا کام کہ دل کو دنیا سے دور کر دیں، دل سے دنیا کو نکال دیں اور اللہ کی محبت کو دل کے اندر ڈال دیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، کشتی کو چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی، لیکن فرمایا کشتی کی سلامتی اس وقت تک ہے جب تک پانی کشتی کے باہر رہے۔ پانی کشتی کے باہر رہے گا تو کشتی سلامت رہے گی، منزل تک بھی پہنچے گی، سفر بھی جاری رہے گا۔ لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ گیا تو فرمایا نہ وہ کشتی منزل تک پہنچ سکے گی، نہ سفر جاری رکھ سکے گی، بلکہ وہ کشتی ڈوب کر تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح دنیا کی زندگی کو چلنے کے لیے اس دنیا کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن فرمایا اس بندہ مومن کی سلامتی اس وقت تک ہے جب تک یہ دنیا اس بندہ مومن کے دل سے باہر رہے۔ جیسے ہی یہ دنیا اس بندہ مومن کے دل کے اندر آئی تو فرمایا اس کی منزل بھی ختم ہو جائے گی، اس کے رستے بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو فرمایا شیخ کامل کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آنے والے غلام، آنے والے ارادت مند، آنے والے عقیدت مند کے دل کو دنیا سے دور کرتے ہوئے اللہ کے قریب کر دے۔ اور دوسرا فرمایا دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آنے والے عقیدت مند، ارادت مند کے دل میں ہمیشہ کے لیے ذکر الہی کو ڈال دے، اس کا دل، اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ آپ جب بھی زندگی میں لفظ ولی کو ذکر کریں گے نا تو کرامت اس کے ساتھ خود بخود آپ کے ذہن کے اندر آئے گی۔ کرامت ہمیشہ کے ساتھ، یہ اولیاء کا جب بھی آپ تذکرہ کریں گے، صرف نام لیں گے تو کرامت کا تصور آپ کے ذہن میں ضرور آئے گا، اس کا انکار تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کرامت جو ہے یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو اللہ نے ولایت کی نشانیوں کو ذکر کیا ان میں سے فرمایا تقوی
اور ایمان درجہ کمال کا ہو تو بندہ مومن ہے اور بندہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا ولی ہے، چاہے وہ عام نماز پڑھنے والا ہو، عام مسجد کے اندر نماز پڑھنے والا بندہ مومن ہو، اس کا تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ایمان کامل دیا ہے تو وہ اللہ کا محبوب ہے۔ کرامت کا تو لازم نہیں ہے وہ کرامت دکھائے تو پھر ہی وہ اللہ کا محبوب، اللہ کا ولی کہلائے گا۔ تو اولیاء کا یہ جو کام ہے، یہ جو ان کا منشور ہے، اور ہمارا بھی ان کے پاس جانے کا جو مقصد ہونا چاہیے، اس مقاصد میں سب سے اہم مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب لینا چاہیے۔ تو دوسرا فرمایا اس کا دل، اس کی زبان ذکر الہی سے ہر وقت معطر رہے۔ اب یہ جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اس کو مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر کیا۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں کے دلوں کا چین اور دلوں کا اطمینان یہ اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ تو یہ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف ہمیں رغبت دلائی گئی، اور اولیاء کاملین بھی بندہ مومن کے ارادت مند کے دل کو اللہ کے ذکر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب ذکر کی صوفیاء نے، عرفاء نے، علماء نے مختلف اقسام کی ہیں۔ فرمایا ایک ہے ذکر باللسان، زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، یہ ذکر کی پہلی قسم بیان کی جاتی ہے۔ زبان کے ساتھ انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ ایک وہ ارادت مند نے اپنے شیخ کامل سے عرض کیا جی مجھے کوئی کام بتائیں۔ فرمایا ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہا۔ عرصہ گزر گیا، ایک دن حاضر ہوا، عرض کی حضور مجھے تو عرصہ گزر گیا، میں تو اللہ کا ذکر کرتے کرتے مجھے کبھی کچھ نظر ہی نہیں آیا، کبھی کچھ نظر ہی نہیں آیا، عرصہ گزر گیا اللہ اللہ کرتے کرتے۔ فرمایا بندہ ایمان والے تو یہ سوچ کہ اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے جسم کے ایک عضو کو ہر وقت اپنے ذکر کے لیے پسند کر لیا ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی کچھ دیکھنا ہے تم نے کہ ہر وقت تمہاری زبان اللہ کو یاد کرتی رہتی ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا تم پر کرم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب یہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ ہمارا محتاج تو نہیں ہے نا، اللہ کو تو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ اپنے وجود کو، اپنی روح کو طہارت دینے کے لیے، اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے معطر رکھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے نا یاد الہی کی۔ اللہ کو اور اس کے ذکر کو تو ہماری ضرورت نہیں، ہم کریں یا نہ کریں اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگل کے اندر تشریف لے کر گئے تو وہاں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ ذکر کرتے کرتے دل پر خیال گزرا کہ اس وقت میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جب یہ خیال گزرا نا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس جنگل کے اندر موجود درخت کو، درخت کے ہر ہر پتے کو، درخت اس جنگل کے چرند پرند کو حکم دیا، ہر ہر ذرے کو حکم دیا۔ فرمایا میرے ذکر کے ساتھ اپنی آوازوں کو بلند کر دو۔ جب انہوں نے آوازیں بلند کی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر طرف دائیں بائیں اوپر سے ہر طرف سے اللہ کے ذکر کی آوازیں آنے لگی۔ تو دل میں سوچنے لگے، دل میں خیال کیا کہ مجھے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ گمان نہیں کرنا چاہیے تھا، خیر سوچ نہیں آنی چاہیے تھی۔ آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پہلے استغفار کیا پھر عرض کی اللہ جس طرح زمین کے اوپر تیرا ذکر جاری ہے، کائنات کی ہر چیز تجھے یاد کر رہی ہے، اے مالک زمین کے نیچے بھی تجھے یاد کیا جاتا ہے، اسی طرح تیرا ذکر چل رہا ہے۔ تو فرمایا پیارے موسیٰ اضرب بعصاک علی الارض، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے نا اس کو زمین پر مارو۔ آپ نے وہ زمین پر مارا تو زمین میں شگاف پڑ گیا، سوراخ ہوا، اور نیچے پانی سے اللہ کے ذکر کی آوازیں آنے لگی۔ فرمایا اضرب بعصاک علی الماء، اب اپنا عصا پانی پر مارو۔ آپ نے وہ پانی پر مارا تو پانی پھٹا، نیچے سے راستہ بنا تو ایک سیاہ رنگ کا پتھر اوپر آیا۔ جب پتھر اوپر آیا تو اس پتھر سے بھی اللہ کے ذکر کی آوازیں آنے لگی۔ فرمایا اضرب بعصاک علی الحجر، اب اپنے عصا اس پتھر پر مارو۔ جب آپ نے اپنا عصا اس پتھر پر مارا تو پتھر پھٹا، اندر سے ایک سبز رنگ کا پرندہ نکلا۔ جب وہ پرندہ سامنے آیا تو وہ پرندہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ آپ نے اس سے گفتگو کی، فرمایا تجھے کتنا عرصہ ہو گیا، کتنی زندگی ہو گئی؟ اس نے فصیح الفاظ کے اندر گفتگو کی، عرض کی حضرت مجھے 300 سال ہو گئے اس پتھر کے اندر۔ فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ عرض کی اس اللہ کے ذکر سے زیادہ بھی کوئی کام ہو سکتا ہے، اس سے افضل بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس سے اہم بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ عرض کی حضرت 300 سال ہو گئے میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ فرمایا اس کے علاوہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ عرض کی حضور
دن میں 2 مرتبہ مجھے پانی پیش کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پتھر کے اندر بھی اللہ رزق پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا نصیب یصیب ولو کان تحت الجبل، پریشان نہیں ہونا، جو تمہاری قسمت کا ہے نا وہ پہاڑ کے نیچے بھی ہوئے تو اللہ تم تک پہنچا دے گا۔ تو فرمایا عرض کی حضرت مجھے 2 مرتبہ روزانہ خوراک کے طور پر پانی دیا جاتا ہے، لیکن حضرت میں نے آج تک 300 سال میں پیا ہی نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں پیا؟ عرض کی اس تصور سے نہیں پیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جب میں پانی پینے کے لیے اللہ کے ذکر کو چھوڑوں تو اس لمحے میری موت نہ آ جائے، اس لیے میں وہ پانی نہیں پیتا، اور اللہ اپنے ذکر کے ذریعے مجھے زندگی دیے جاتا ہے۔ اور صوفیاء کیا فرماتے ہیں؟ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد ایہو سمجھایا ہو۔ تو یہ ذکر باللسان، زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، اور دوسرے نمبر پر ذکر بالقلب، دل سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اب اس کی 2 تعریفیں کی ہیں صوفیاء نے۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ دل زندہ رہنا، اور ہر وقت دل یاد الہی سے معمور رہنا، یہ ہے دل کا ذکر۔ جب دل انسان کا ہر وقت یاد الہی میں رہتا ہے تو فرمایا وہ اس کی برکت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ آپ نے بے شمار واقعات پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے صوفیاء کی زندگی کے، کہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ گناہ کی طرف جانے لگا تو دل میں خوف خدا آیا، اللہ کی یاد آئی، اللہ تعالیٰ کی یاد کی برکت سے وہ گناہ سے دور ہو گیا۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی کشف المحجوب میں لکھا ہے، تو آپ نے بے شمار ایسی باتیں سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی کہ بندہ گناہ کے قریب جانے لگا، دل میں اللہ کی یاد آئی، خوف خدا پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس بندہ مومن کو گناہ سے محفوظ کر لیا، گناہ سے بچا لیا۔ تو اس کو صوفیاء کہتے ہیں یہ دل کا ذکر ہے، اس کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان بندہ مومن کے دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، جیسے ہی اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان اس دل کو چھوڑ کر دور ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ ذکر کو چھوڑتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، تو شیطان دوبارہ دل پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو اوپر وسوسے ڈالتا ہے۔ تو فرمایا دلوں کا چین اور دلوں کا اطمینان یہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا عرفاء فرماتے ہیں کہ دل کا ذکر، ذکر قلبی، فقط یاد الہی کا نام نہیں ہے، بلکہ جس طرح انسان کی زبان اللہ اللہ کرتی ہے اس طرح انسان کا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے، یہ بھی ذکر قلبی اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ وقت کے بادشاہ تھے، پھر وہ چینج ہوا سارا معاملہ، یہ آپ نے سنا پڑا ہوا ہے۔ تو ایک دن مسجد کے اندر آرام کر رہے تھے، ساتھ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، مسجد کے دروازے پر شیطان لعین کھڑا تھا، تو راہ چلتے کسی نے اس سے پوچھا ادھر کھڑے ہو، کہا وہ جو نماز پڑھ رہا ہے نا اس کو وسوسہ ڈالنا ہے۔ تو کہا ڈالتے کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگا وہ جو پاس لیٹا ہوا ہے نا اس کی وجہ سے میں اندر نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو وسوسہ ڈالنا، اس کا خوف ہی نہیں، ڈاری نہیں، اور جو پاس سویا ہوا ہے اس سے ڈرتے ہوئے تم اندر نہیں جا رہے۔ اس نے کہا جا کے خود ہی دیکھ لو۔ وہ بندہ جب اندر آیا اس نے دیکھا وہ سونے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کا ولی حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات تھی۔ اور جب مزید قریب ہوا تو آپ آنکھیں بند ہیں، سوئے ہوئے ہیں اور سانسیں چل رہی ہیں، لیکن جب سانس باہر آتی ہے تو ساتھ میں آواز آتی ہے اللہ، جب سانس دوبارہ اندر جاتی ہے تو ساتھ میں آواز آتی ہے اللہ۔ ہتھ کار ولے دل یار ولے۔ قرآن پاک کے اندر ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ یہ تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں ہے۔ وہ جو بھی کر رہے ہوں، زبان کچھ بھی کہہ رہی ہو، وہ کاروباری معاملات کر رہے ہوں، وہ جہاں بھی ہیں، کسی مجلس میں ہیں، کسی محفل میں ہیں، تنہائی میں ہیں، خلوت میں ہیں، جلوت میں ہیں، فرمایا وہ جو بھی کر رہے ہیں، وہ جہاں بھی ہیں ان کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ ذکر قلبی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ذکر قلبی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، زبان سے تو ذکر ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن ذکر قلبی یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ذکر بالجوارح، انسان کے جسم کے تمام اعضاء کا اللہ کا ذکر کرنا، اور اس کو سلطان الاذکار کہا جاتا ہے، ذکروں کا بادشاہ، کہ ہر انسان کے وجود کا ہر عضو اللہ کا ذکر کرے۔ اب یہ کیسے ہے؟ اس کی تعریف میں لکھا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کو وہاں پر نقل کیا گیا، فرمایا من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کا ذکر کیا۔ فالذکر اطاعت اللہ،
فرمایا اللہ کی اطاعت یہ اللہ کا ذکر ہے۔ انسان کا ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، صوفیاء فرماتے ہیں وہ کام اللہ کا ذکر بن جاتا ہے۔ اور آگے اس کی تعریف میں، اس کی وضاحت میں کیا لکھا؟ فرمایا بندہ مومن جب نماز کے لیے مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، اس کا اٹھنے والا ہر قدم اللہ کے ذکر میں لکھا جاتا ہے۔ بندہ مومن کسی مریض کی عیادت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے جائے تو اس کا اٹھنے والا ہر قدم، اس کا جانا آنا اللہ کے ذکر میں لکھا جاتا ہے۔ بندہ مومن جب رزق حلال کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرمایا اگر مقصود رضائے الہی ہو تو اس کا یہ کام اللہ کے ذکر میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کی رضا کے لیے کیے جانے والا زندگی کا ہر کام یہ انسان کو اللہ کے ذکر کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ کر دے جیواں تے وچ اللہ مر جاواں، جان جارو جو سے وچ ہووے میں تیرا ہی اسم پکاواں، تے قلب منور کر دے میرا برکت اسم الہی، جت ول ویکھاں تو ہی دسے مینوں غیر نہ دسے کائی، تے اسم اپنے دا شوق الہی ہر دم دیوی مینوں، وقت نزادے شوقہ اندر یاد کرا میں تینوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، فرمایا حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور بتائیے افضل عمل کون سا ہے زندگی میں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تمہاری سانسوں کی مالا ٹوٹنے لگے، آخری وقت آ جائے اور تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر آ جائے، یہ زندگی میں سب سے افضل عمل ہے۔ تو یہ اللہ کا ذکر، یہ صوفیاء کی بارگاہ میں حاضری، یہ کوئی معمولی تو نہیں ہے نا۔ اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں جانا آنا، حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں جا کر بیٹھ جانا، حضور بابا صاحب کی بارگاہ میں جا کر چند لمحے گزار لینا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ اطاعت بے ریا۔ فرمایا اللہ کے ولی کی، اللہ کے محبوب بندے کی، اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں جانا، ایک لمحہ وہاں پر گزارنا 100 سال کی بے ریا عبادت اور اطاعت سے بہتر ہے۔ تو ان کی بارگاہ میں جانے کے جہاں پر اور مقاصد ہیں، وہاں پر اصل مقصد ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ پر پہنچنا، اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضری، اللہ کا مقرب بننا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، یہ اولیاء کی یہ ایک بنیادی ذمہ داری، صوفیاء کی بارگاہ میں جانے کا بنیادی مقصد۔ اور دوسرے نمبر پر اور بھی بے شمار ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے فضائل، ان کی برکتیں، ان کی برکت سے دنیا کے معاملات کا ہو جانا۔ آپ بس اتنا ہی ذہن میں رکھیں کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہو، لوگوں کے ذہن میں نا بعض دفعہ جاتا ہے کہ اولیاء کو کوئی اختیار نہیں، میں اس پہ نہیں جا رہا، کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اولیاء کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتیں، اللہ تعالیٰ، اب آپ احادیث کا ہی اگر مطالعہ کریں، فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، بندہ مومن کی نظر فراست سے ڈرو، فرمایا فإنہ ینظر بنور اللہ، وہ خود نہیں دیکھتا بلکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب جب اللہ کے نور سے بندہ دیکھے گا تو پھر سامنے ایک دیوار کیا چاہے 1000 دیواریں ہوں، پھر دیکھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ جب دیکھنا ہی اللہ کے نور سے ہے۔ فرمایا جب بندہ نفلی عبادت کر کر کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ بھئی جب طاقت وجود میں قدرت کی آ گئی ہے، جب طاقت اللہ کی آ گئی ہے، پھر دور ہو یا نزدیک ہو، پھر تو یہ قصے ختم ہو گئے۔ جیسے اللہ دور و نزدیک سے سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سارے معاملات ہیں، اللہ کے پاس ساری طاقتیں ہیں، تو پھر اسی طرح جب یہ طاقتیں اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے، ان کو تصرف کا اختیار بھی دیتا ہے۔ دنیا میں جس جگہ پر کسی وزیر اعظم، کسی صدر کی حکومت ہو، تو وہاں پر اس وزیر اعظم، اس صدر کی حکومت کے اندر اس کے دوستوں کے بھی اختیار چلتے ہیں، ان کی بھی سفارش مانی جاتی ہے، ان کی بھی سنی جاتی ہے، ان کی بھی مانی جاتی ہے۔ تو جہاں پر کسی صدر کی حکومت ہو، جہاں پر کسی وزیر اعظم کی حکومت ہو، تو اس کی حکومت میں اس کے دوستوں کی بھی مانی جاتی ہے۔ تو جہاں پر اللہ کی حکومت ہے وہاں پر اللہ کے دوستوں کی بھی مانی جاتی ہے، اللہ کے مقرب بندوں کی بھی وہاں پر چلتی ہے، ان کی سفارشیں بھی چلتی ہیں۔ اور اگر قرآن پاک میں ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی کا واقعہ، ملکہ بلقیس کا تخت لانا تھا یمن سے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے شام کے اندر، تقریباً اس کا 3000 کے قریب کلومیٹر کا فاصلہ لکھا ہے۔ وہ 1 ماہ کی مسافت، اس وقت وہ کوئی پیدل یا گھوڑے پر جو بھی ہم اس کو لے لیں، لیکن اگر اب کلومیٹروں میں فاصلہ آ گیا نا تو اس کو آسان ہو جاتا ہے ذرا۔ 3000 کے قریب کلومیٹر کا فاصلہ لکھا ہے وہاں پر جہاں سے تخت لے کر آنا تھا۔ تو کتنی دیر میں آیا؟ عرض کی حضرت دیر والا معاملہ نہیں ہے،
آپ اپنی آنکھ بند کر کے کھولے، پلک جب کے تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ اور پھر آیا بھی، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کو اللہ اتنی طاقت دے سکتا ہے، اتنے اختیارات دے سکتا ہے، اتنی ان کی پہنچ ہے، تو پھر امام الانبیاء کے امتی کو کتنی طاقتیں ملتی ہوں گی؟ تو حضور داتا صاحب کو اللہ نے کتنی طاقتیں دی ہوں گی، حضور غوث پاک کو اللہ نے کتنی طاقتیں دی ہیں، حضور بابا صاحب کو اللہ نے کتنی ہمت اور طاقت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کا قرب عطا فرمائے، ان سے محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق دے، اور ان کے ذریعے سے، ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی، اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔